السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا انتقال، ملک بھر میں سوگ کا ماحول۔ کیرل میں سیلاب کے بعد صورتحال انتہائی خراب، ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ تلنگانہ میں 2 منفرد اسکیموں پر عمل آوری کا آغاز، انتخابات سے قبل عوام کو راغب کرنے کے CR کی کوششوں میں آئی تیزی۔ اور دنیا بھر سے 15 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے، حرمین شریفین اتھارٹی کی جانب سے مؤثر انتظامات۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہیں، پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ایک بڑی خبر کی جانب۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا اب سے کچھ دیر قبل انتقال ہو گیا۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ 70 برسوں تک ہندوستانی سیاست اور ہندوستان کی سیاست پر راج کرنے والے اٹل بہاری واجپئی کے انتقال سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں کئی نقوش چھوڑے ہیں۔ واجپئی 25 دسمبر 1924 کو گوالیار کے ایک متوسط برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گوالیار ہی میں ہوئی اور گوالیار ہی کے وکٹوریہ کالج سے ہندی، انگریزی اور سنسکرت میں ڈگریاں حاصل کیں۔ 1942 میں شروع کی گئی ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیتے ہوئے واجپئی نے سیاسی میدان سے اپنا رشتہ باقاعدہ جوڑا۔ 25 دسمبر 2014 کو انہیں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1951 کے دوران جن سنگھ میں کام کرنے کے لیے RSS سے وابستہ ہو گئے۔ 1957 میں بلرام پور سے پہلی مرتبہ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے اور 1968 میں جن سنگھ کے قومی صدر بن گئے۔ 1975 کے بعد واجپئی نے سیاسی میدان میں اہم رول ادا کیا۔ ایمرجنسی کے دوران دوسرے قائدین کے ساتھ واجپئی کی بھی گرفتاری ہوئی۔ 1977 ہی میں جے پرکاش نارائن نے کانگریس پارٹی کے خلاف ایک محاذ تیار کیا۔ اس وقت واجپئی نے جن سنگھ کو جنتا پارٹی میں ضم کر دیا تھا۔ 77 کے عام انتخابات میں جنتا پارٹی کو اقتدار حاصل ہوا۔ مرارجی دیسائی کی کابینہ میں واجپئی نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کیا۔ 1980 میں LK اڈوانی، بھیرون سنگھ شیخاوت کے ساتھ مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی تشکیل دی۔ 1980 تا 1986 تک BJP کے بانی صدر کی حیثیت سے واجپئی نے خدمات انجام دیں۔ 1995 میں BJP ملک میں طاقتور پارٹی بن کر ابھری اور 1996 کے عام انتخابات میں اس کو سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ تشکیل حکومت کی دعوت دینے پر واجپئی نے ملک کے 10ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ تاہم BJP دوسری جماعتوں کی تائید حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی، جس کے سبب واجپئی کو محض 13 دن میں استعفیٰ دینا پڑا۔ 1996 تا 98 تک 2 سال کے دوران 2 یونائیٹڈ فرنٹ حکومتیں اقتدار سے محروم کر دی گئیں۔ 1998 میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والے واجپئی 13 ماہ تک وزیر اعظم رہے۔ 17 اپریل 1999 کو منعقد ہوئے تحریک اعتماد میں صرف 1 ووٹ کی وجہ سے اقتدار سے محروم ہو گئے۔ 1999 کے عام انتخابات میں BJP کے زیر قیادت NDA کو 303 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ 13 اکتوبر 1993 کو واجپئی تیسری مرتبہ وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیتے دکھائی دیے۔ 1999 تا 2004 تک اپنی 5 سالہ میعاد پوری کرنے والے واجپئی غیر کانگریسی قائد ہونے کا ریکارڈ قائم کیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب جنتا پارٹی کو توڑ کر آپ چودھری چرن سنگھ جی کو ساؤتھ بلاک لے گئے تھے اور ان کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے کے بعد اور سکھ بھائیوں کے قتل عام کے بعد میرا بھاجپا کا ایک کارکرتا مجھ سے رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے آیا۔ میں اس کو پہچان نہیں سکا۔ پہچان نہیں سکا کیونکہ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اس کے کیش کٹے ہوئے تھے، داڑھی کٹی ہوئی، کیش کٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تم وہی ہو؟ تم نے یہ کیا روپ بنایا؟ رات میں کیوں آئے ہو؟ چپ کر کیوں آئے ہو؟ چوری چھپے کیوں آئے ہو؟ کہا میں دن میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں کیش دھارن کر کے باہر نہیں نکل سکتا،
اس لیے میں نے کیشوں کی بلی چڑھا دی ہے. میں نے داڑھی سے بھی مکتی مانگ لی ہے, اور میں رات کو آیا ہوں آپ کے پاس اپنا دکھڑا رونے کے لیے, اپنی گتھا رونے کے لیے. اس سمے ہم نے دلی کے سکھوں کی وکالت کی تھی, چناؤ میں ہمیں گھاٹا ہوا. سکھ ورودھی بھاونا بھڑکا کر کانگریس نے ستا کیا. ہم نے ایسا بات کبھی نہیں کیا. 2009 میں قلب پر حملے کے بعد اٹل بہاری واجپئی سیاسی منظر سے غائب ہوتے ہوئے گھر تک محدود ہو گئے. واضح ہے کہ واجپئی 10 مرتبہ لوک سبھا اور 2 مرتبہ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے اور 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. ان کے انتقال سے ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا اور ہندوستان ایک عظیم قائد سے محروم ہو گیا ہے. بیورو رپورٹ، سیاست نیوز. اور ناظرین، بڑھیں گے دیگر اہم خبروں کی جانب. مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں ترقی پروموشن میں ریزرویشن کے معاملے میں سپریم کورٹ میں آج ایک حلف نامہ داخل کیا اور کہا ہے کہ کریمی لیئر کے بہانے درج فہرست ذات و قبائل کے سرکاری ملازمین کو ترقی میں ریزرویشن کے فوائد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. پیش ہے سلسلے میں ایک رپورٹ. مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں ترقی پروموشن میں ریزرویشن کے معاملے میں سپریم کورٹ میں آج کہا ہے کہ کریمی لیئر کے بہانے درج فہرست ذات و قبائل کے سرکاری ملازمین کو ترقی میں ریزرویشن کے فوائد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. مرکزی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل کے وینوگوپال نے یہ دلیل عدالت عظمیٰ کے سامنے اس وقت دی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا SC/ST کلاس میں بھی کریمی لیئر کے فارمولے کو شامل کیا جانا چاہیے. وینوگوپال نے چیف جسٹس دیپک مشرا کی صدارت والی 5 رکنی آئینی بینچ کے سامنے دلیل دی کہ سرکاری ملازمتوں میں SC/ST کے ملازمین کو ترقی میں ریزرویشن کا فائدہ دینے سے انکار کرنے کے لیے کریمی لیئر کے فارمولے کو لاگو نہیں کیا جا سکتا. اس پر آئینی بینچ نے مرکز سے پوچھا کہ کیا کریمی لیئر فارمولا لاگو کر کے SC/ST کے امیر لوگوں کو پروموشن میں ریزرویشن دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پسماندگی اور ذات کا ٹھپا صدیوں سے SC/ST کے ساتھ رہا ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ اس سے نگل گئے ہوں. انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ آج بھی SC/ST برادری کے لوگ سماجی طور پر پسماندہ ہیں اور انہیں اعلیٰ ذات کے لوگوں سے شادی کرنے اور دیگر معاملات کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہی نہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ کریمی لیئر کے فارمولے کا استعمال کر کے SC/ST کمیونٹی کے امیر افراد کو ترقی میں ریزرویشن سے محروم کیا جا سکتا ہے. بیورو رپورٹ، سیاست نیوز. اور ناظرین، اب لیے چلتے ہیں آپ کو کیرل، جہاں سے سیلاب اور بارش کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. کیرل میں سیلاب سے صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے. کوچی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے. ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پیش ہے سلسلے میں سیاست ٹی وی کی ایک خاص رپورٹ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلا میں سیلاب کی صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے وزیر دفاع نرملا سیتارمن کو امداد اور راحت رسانی کے کاموں کے لیے ہدایت جاری کی. مودی نے ٹویٹ کیا کہ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین سے دوبارہ بات چیت ہوئی ہے. ہم نے ریاست میں سیلاب کی صورتحال کو لے کر بات چیت کی. وزیر دفاع کو پوری ریاست میں بچاؤ اور راحت رسانی کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیرلا کے عوام کے تحفظ اور بہتری کے لیے دعا گو ہیں. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے کیرل کے وزیر اعلیٰ سے ریاست میں سیلاب کی صورتحال کو لے کر تفصیلی بات چیت کی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ مرکز کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے بھی فوج، بحریہ، فضائیہ اور کوسٹ گارڈ کو کیرلا کے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت دی تھی. ترووننتا پورم میں سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ کیرل کے وزیر اعلیٰ نے راجناتھ سنگھ سے بھی بات چیت کی. انہوں نے اس کی تفصیلات فراہم کی کہ ریاست میں تمام ندیاں طغیانی پر ہیں اور بھاری بارش اور زبردست لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 39 ڈیموں میں سے 35 ڈیموں کے گیٹ کھول دیے گئے ہیں. اور اسی دوران کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور کیرل میں مرکزی امداد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. اور اب خبر کشمیر سے. شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول یعنی LOC کے نوگام سیکٹر میں فوج اور انتہا پسندوں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس میں 4 فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نوگام سیکٹر کے سنگم پوسٹ میں تعینات فوجیوں نے جنگجوؤں کے گروپ کو سرحد کے اس پار داخل ہوتے دیکھا. جب انتہا پسندوں کو خود سپردگی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو انتہا پسندوں نے خود کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور فوجیوں پر فائرنگ کر دی، جس میں 4 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے. اور ناظرین، اب رخ کریں گے مقامی خبروں کا. یوم آزادی تقریب کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ ماہ 25 ستمبر سے میگا ہیلتھ اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت ملک کے 10 کروڑ خاندانوں کو فیکس 5 لاکھ روپے ہیلتھ انشورنس دستیاب ہوگا. وہیں دوسری جانب ریاست تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ KCR نے بھی
تاریخی قلعہ گولکنڈہ سے قومی پرچم لہرایا اور اس کے بعد ریاست تلنگانہ کے عوام کے لیے 2 نئی اسکیمات کسان انشورنس اور انتہائی پسماندہ طبقات کے افراد کو مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کو انشورنس کے ذریعے 50 لاکھ کسانوں کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، تو دوسری طرف اسکیم کے تحت MBC طبقات میں مالی تعاون کے تحت دھوبیوں اور نائی برہمنوں کو 100% سبسڈی پر 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ KCR نے ملکاپور میں آنکھوں کی روشنی اسکیم کا یعنی کنٹی ویلگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے تلنگانہ میں متعارف کرائی جانے والی اس نئی اسکیم کو منفرد اسکیم بھی قرار دیا۔ اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے اس اسکیم پر سوائے تلنگانہ کے ملک کی کسی بھی ریاست میں عمل آوری نہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ریاست کے بیشتر عوام بینائی کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اس اسکیم کے تحت تلنگانہ کے 30 کروڑ 70 لاکھ عوام کی آنکھوں کا معائنہ کیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر مفت آپریشن بھی کروائے جائیں گے۔ مفت ادویات اور اینکیں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ تاحال ریاست کے تمام اضلاع میں 40 لاکھ اینکیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ بلدی نظم و نسق KTR نے بھی آج شہر حیدرآباد کے 2 مقامات کا دورہ کیا۔ کنٹی ویلگو یعنی آنکھوں کی روشنی کی اسکیم کا افتتاح کیا اور راست مشاہدہ بھی کیا۔ کیمپ میں آنکھوں کا معائنہ کرنے والے مقامی افراد سے KTR نے بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ TRS حکومت عوام کی صحت پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آنکھوں کی روشنی اسکیم سے بھرپور استفادہ کرنے کی شہر حیدرآباد کے عوام سے اپیل بھی کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ ملو بھٹی وکرامارک نے ریاستی وزیر IT KTR کی جانب سے کانگریس قائدین کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنے پر شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین منہ میں زبان رکھتے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، لیکن کانگریس کی تہذیب اور تربیت انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر کے امریکہ میں ملازمت کرنے والے KTR ہندوستانی تہذیب اور تمدن سے غافل ہو چکے ہیں۔ ఇది కాదని మీరు చెప్పగలరా? నంబర్ 1 నంబర్ 2 ఇదే గోదావరి నది పైన దుమ్మగూడెం ఇందిరా సాగర్ దుమ్మగూడెం రాజీవ్ సాగర్ 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఖమ్మం జిల్లాలో 4 లక్షల ఎకరాలకి ఒక్కొక్కటి 2 లక్షల ఎకరాల లాగా డిజైన్ చేసి ఖమ్మం జిల్లాలో నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మొదలుపెట్టిన మాట వాస్తవము। దీని కాస్ట్ లెక్కలు కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను మరొకసారి। కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్ అగ్రిమెంట్ కాస్ట్ వచ్చేసి దుమ్మగూడెం రాజీవ్ సాగర్ 1681 కోట్లు। ఆల్రెడీ ఉమ్మడి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 822 కోట్లు। మిగిలిన ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ కేవలం 859 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే। TRS کے رکن پارلیمان بالکا سمن نے آج میڈیا سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے راہل گاندھی کی جانب سے تلنگانہ حکومت پر تنقیدوں کو مسترد کر دیا۔ بالکا نے کہا کہ راہل کے الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کے تلنگانہ دورے سے ریاستی حکومت غیر متاثر ہے۔ بالکا نے دعویٰ کیا کہ TRS کو آنے والے انتخابات میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور وہی ریاست میں اگلی حکومت بنائے گی۔ KTR గారు మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పేంది? అసలు నన్ను అడిగితే KTR గారు ఇంకా చాలా తక్కువ మాట్లాడినారు। మిమ్మల్ని ఎంత తిట్టినా మీ గురించి ఎంత ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడినా తప్పు లేదనేటటువంటిది మా భావన। అది తప్పదు కూడా, ఎందుకంటే మీరు చేసినటువంటి ద్రోహాలు అట్లున్నాయి తెలంగాణ। మీరు తెలంగాణ పట్ల ఇప్పుడు అవలంబిస్తున్నటువంటి వైఖరి అంత విద్రోహపూరితంగా ఉన్నది, అంత విషపూరితంగా ఉన్నది కాబట్టి మేమంత గట్టిగా ఘాటుగా రియాక్ట్ కావాల్సి వస్తూ ఉంది। రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి اور اب بات موسم سے جڑی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے۔ گزشتہ رات سے ہی بارش کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ اسی دوران صدر TRS اور چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ نے 17 اگست کو منعقد ہونے والے TRS پارلیمانی پارٹی اور لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اضلاع عادل آباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں ہوئی بارش اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سرکاری مشنری کو KCR نے متحرک رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور اب ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے سعودی عرب سے جڑی خبر کی۔ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے فرزندان توحید کی بڑی تعداد سعودی عرب پہنچ رہی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا
الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اقطاع عالم سے تقریباً 15 لاکھ عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. بڑی تعداد مکۃ المکرمہ پہنچی، جبکہ لاکھوں فرزندان توحید پہلے مدینہ پہنچے اور زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. رواں سال سعودی عرب کی حکومت نے حج بیت اللہ کی پرسکون ادائیگی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں. دنیا بھر سے عازمین حج بیت اللہ کی سعودی عرب کو آمد کا سلسلہ جاری ہے. سعودی عرب کی حکومت نے ایئرپورٹس پر بھی عازمین کی سہولیات کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہیں. حرمین شریفین کے انتظامی امور کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی راست نگرانی میں عازمین حج کو حرم شریف میں تمام ممکنہ سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں. بیورو رپورٹ، سیاست نیوز. سعودی فورسز نے ایک مسلح انتہا پسند کو گرفتار کر لیا. حکام نے کہا ہے کہ البقاریہ نامی شہر میں ایک عسکری کارروائی کے نتیجے میں انتہا پسند گروہ کے نظریات پر عمل پیرا اس داعش شدت پسند کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اس شخص کے پاس سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ سعودی عرب میں حج کی تیاریاں جاری ہیں. اور اب خبر پاکستان سے. پاکستان میں نئے صدر مملکت کا انتخاب 4 ستمبر کو ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدارتی انتخابات کا شیڈیول آج جاری کر دیا ہے. تفصیل کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 اگست مقرر کی گئی ہے. واضح ہے کہ موجودہ پاکستانی صدر ممنون حسین کی میعاد ختم ہو رہی ہے. پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کا انتخاب کل عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے صرف عمران خان اور شہباز شریف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے امیدواروں کے کاغذات 2 بجے تک وصول کیے گئے اور مقررہ وقت تک صرف 2 ممبران قومی اسمبلی نے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. وزارت عظمیٰ کے لیے چیئرمین تحریک انصاف پارٹی عمران خان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، جن کے نامزدگی فارم کی جانچ پڑتال کے بعد امیدواروں کے ناموں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو ہوگا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ہونے والے ایک خودکش بم حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک جا پہنچی ہے. اس حملے کی ذمہ داری داعش پر عائد کی گئی. حکام نے کہا ہے کہ حملہ آور نے شہر کے شیعہ اکثریتی آبادی والے علاقے میں واقع ایک ایسے تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا جہاں طالب علم یونیورسٹی میں داخلے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے. طبی ذرائع کے مطابق اس حملے میں 65 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حالیہ دنوں کے دوران افغانستان میں طالبان اور دیگر شدت پسند گروپوں کے بیچ ہلاکت خیز حملوں میں اضافے کی اطلاعات مل رہی ہیں. افغان طالبان نے دارالحکومت کابل میں واقع ایک انٹیلیجنس تربیتی سینٹر پر حملہ کر دیا ہے. کابل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اس تازہ حملے کے بعد جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ طالبان نے اس تربیتی سینٹر کے قریب زیر تعمیر عمارتوں میں مورچے بنا لیے. افغانستان میں گزشتہ دنوں کے دوران جنگجوؤں کے متعدد حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. اور اب بڑھتے ہیں دیگر اہم خبروں کی جانب. ہندوستان کے سابق کرکٹ کپتان اجیت واڈیکر کا طویل علالت کے بعد بدھ کی رات کو انتقال ہو گیا. وہ 77 سال کے تھے. مختلف شخصیات اور وزیر اعظم نریندر مودی نے واڈیکر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور ان کے افراد خاندان سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا. تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کی زندگی پر 3 زبانوں میں فلم بنائی جائے گی. تمل، تیلگو اور ہندی میں بننے والی اس فلم کی شروعات جے للیتا کی یوم پیدائش یعنی 24 فروری کے روز سے کی جائے گی. فلم ہدایت کاروں کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جے للیتا ان لیڈران میں سے ایک تھیں جو ہندوستانی سیاست میں ایک طاقت بن کر ابھرے. فلم سازوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جے للیتا کی زندگی پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے. اس فلم میں بالی ووڈ اور ساؤتھ فلموں کے مشہور ہستیاں نظر آئیں گی. اور ناظرین اب ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا انتقال، ملک بھر میں سوگ کا ماحول. کیرل میں سیلاب کے باعث صورتحال انتہائی خراب، ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ.
تلنگانہ میں 2 منفرد اسکیموں پر عملاوری کا آغاز، انتخابات سے قبل عوام کو راغب کرنے کے CR کی کوششوں میں آئی تیزی۔ اور دنیا بھر سے 15 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے، حرمین شریفین اتھارٹی کی جانب سے مؤثر انتظامات۔ ناظرین، سیاست ٹی وی میں خبروں کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔